آئیے صرف چند جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اہم اور تاریخی واقعات محرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ محرم 8 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا، جس میں مشہور زمانہ باب خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ کے پھینکا اور یہود و نصارہ کا جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لیے قلع قمع ہوا، اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ اب یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اسی طرح 14 ہجری کو ایک اہم تاریخی واقعہ پیش آیا جسے جنگ قادسیہ کہتے ہیں۔ دنیا کی اس وقت کی سپر طاقت کے خلاف لڑے جانے والی یہ جنگ عظیم الشان جنگ تھی، اور اس کے اندر مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے اور کفار لاکھوں کی تعداد میں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر، تاریخی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اگر 60 ساتھی دے دیے جائیں تو میں ان لاکھوں کے لشکر پر غالب آ جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی 18 ذی الحجہ کو، 18 محرم کو، 18 ہجری محرم کی 18 ہجری کو اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لے گئے، اور وہاں اسلامی طاعون کی بیماری پھیلی اور اسلامی لشکر کے ہزاروں مجاہدین اس میں فوت ہو گئے، اور لشکر کے قائد اور امیر اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، انہوں نے بھی 18 ہجری محرم الحرام کے اندر وفات پائی۔ اس کے علاوہ 18 ہجری محرم الحرام میں ایک اور اہم تاریخی واقعہ بھی پیش آیا کہ خال المؤمنین، امیر المؤمنین، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر فرمایا، اور تقریباً 20 سال تک وہ دمشق کے گورنر رہے، اور پھر 44 سال تک انہوں نے دمشق کی گورنری سمیت امیر المؤمنین ہونے کے ناطے ساری امت کی قیادت اور امارت کا منصب سنبھالا۔ اور اسی طرح 21 ہجری محرم الحرام میں مشہور عالمی تاریخی شہر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، اور 24 ہجری محرم الحرام میں دوہرے داماد رسول کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، اور 61 ہجری محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پیا، اور 67 ہجری میں گورنر کوفہ اور بصرہ عبید اللہ بن زیاد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت گورنر تھا، اور ان کی شہادت میں اس کا بھی ہاتھ ہے، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اور 74 ہجری محرم الحرام میں مشہور صحابی رسول اور اس وقت کے شیخ الصحابہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اور 88 ہجری میں محرم الحرام 88 ہجری میں خراسان کا علاقہ، مشہور علاقہ فرغانہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا، اور فرغانہ اور خراسان کی وادیوں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ، محرم کے مہینے کے ساتھ تاریخی واقعات کو وابستہ کر کے، اور اس میں تاریخی واقعات کا انعقاد کر کے بتایا ہے کہ محرم کا مہینہ واقعتاً اللہ کے نزدیک بڑی عزت و حرمت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا